تقوی کی معنویت کو بیان کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان تشریحات سے کہیں زیادہ ضرورت اس پس منظر میں چھپے ہوئے تقوی کی معنویت کی ہے اور اس کو بیان کرنے کی ہے۔ تقوی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اصل ایمان ہے۔ پہلے بنیادی بات کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسلام میں 3 چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے ایمان، دوسری چیز کا نام ہے اسلام اور تیسری چیز کا نام ہے احسان۔ اہل علم کا یہاں ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع عوام کی طرح موجود ہے، خواص موجود ہیں، تفسیر پہ ان کی نظر ہے، تحقیق پہ ان کی نظر ہے، یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے، مگر ضرورت ہے اس دلچسپ مضمون کو عوام الناس کے جاننے کی بھی، تاکہ ایمان میں مزید بالغی پیدا ہو، اسلام کی روش پہ چلنے کے لیے مزید عزم و حوصلہ پیدا ہو اور احسان کی منزلوں تک پہنچنے کے لیے پرواز خدا سے خصوصی طور پر حاصل ہو۔ ایمان نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر اعتبار سے ماننے کا، ان کی ذات کے اعتبار سے، ان کے صفات کے اعتبار سے، ان کے اقوال کے اعتبار سے، ان کے اعمال کے اعتبار سے۔ جو کچھ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے سب ایمان ہے، جو کچھ میرے مصطفیٰ نے کیا ہے سب ایمان ہے، جو کچھ میرے مصطفیٰ کا عمل ہے سب ایمان ہے، جو کچھ میرے مصطفیٰ کی ادائیں ہیں سب ایمان ہیں، جو کچھ میرے مصطفیٰ کے اشارات و کنایات ہیں سب ایمان ہیں۔ دنیا میں وحدانیت پر یقین کرنے والے انسان کو ایمان کی سرٹیفکیٹ دے دی جائے، شریعت اس کے فیور میں نہیں۔ صرف اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے کا نام کبھی ایمان نہیں رہا ہے۔ اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کو جب تک ذات رسالت سے نہ لیا جائے، جب تک ذات نبوت سے نہ لیا جائے، تب تک لا الہ الا اللہ لا کہا جائے، سند اعتبار کسی بھی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی شہادت محمد الرسول اللہ کے ذریعے نہیں ہو۔ اسی لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ تو ایمان نام ہے مصطفیٰ کی ذات کو ہر اعتبار سے تسلیم کر لینے کا۔ اب اس ایمان کے بعد جو لوگ اپنے سر پر یہ تاج کرامت رکھ لیتے ہیں انہیں مومن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مومن مسلم بھی ہوتا ہے۔ ایک اصولی بات آپ سے کہہ دوں، مسلمان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن بھی ہو، مگر مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو۔ نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو، مگر رسول کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نبی بھی ہو۔ حضرات گرامی، ایمان کا جب درجہ حاصل ہوتا ہے تو اس کے بعد اسلام کی بات آتی ہے۔ ایمان نام ہے مان لینے کا اور اسلام نام ہے اس پر عمل کر کے دکھلا دینے کا۔ اسلام نام ہے اس کے احکامات کا، اسلام نام ہے اس کے فرمان کا۔ جس ایمان کو ہم نے تسلیم کیا ہے اپنے اسلام کے ذریعے اسی ایمان کا ہم اظہار کر دیں، اس کا نام اسلام ہے۔ اور چونکہ یقین ہے، ایمان ہے، ایمان کے بعد اسلام ہے، اب جو ہم یقین رکھے ہوئے ہیں تو یقین کیا ہے؟ یقین جذبہ باطنی کا نام ہے۔ یقین جذبہ باطنی کا نام ہے اور جذبہ باطنی کا اظہار ہمیشہ اعمال سے ہوا کرتا ہے۔ عمل بتاتا ہے کہ اس آدمی کے اندر کیا جذبہ چھپا ہوا ہے۔ مسجد کی طرف اٹھتا ہوا قدم بتاتا ہے کہ اس کا ایمان کیا ہے،
مندر کی طرف اٹھتا ہوا قدم بتاتا ہے کہ اس کا ایمان کیا ہے، چرچ کی طرف اٹھتا ہوا قدم بتاتا ہے کہ اس کا ایمان کیا ہے، اور اسی طرح سے دوسرے غیر خدا کے معبد قدوں کی طرف اٹھتا ہوا قدم بتاتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ جب تک آدمی بولتا نہیں ہے تب تک عقیدے کا اظہار نہیں ہوتا، جب تک آدمی کسی عمل کا صدور ممکنات میں نہیں لاتا ہے تب تک انسان کے عقیدے کا شعور دنیا کے سامنے نہیں آتا، تعارف دنیا کے سامنے نہیں آتا۔ تو ہم نے ایمان بھی رکھا، ہم اسلام کو بھی قبول کرنے والی قوم ہیں۔ اب آگے احسان آ رہا ہے۔ یہ لفظ احسان حسین سے بنا ہے، خوبصورتی سے بنا ہے۔ مقصد اور مطلب کیا ہوا؟ مقصد اور مطلب یہ ہوا کہ جذبہ باطنی جو تمہارا ہے وہ بہت حسین ہونا چاہیے، اور اعمال ظاہری جو تمہارے ہیں وہ بہت حسین ہونے چاہیے۔ یعنی عقیدے میں بھی حسن پیدا ہونا چاہیے۔ نبوت کو مانا ہے تو حسن نبوت کے ساتھ مانا جائے، وحدانیت کو مانا ہے تو حسن وحدانیت کے ساتھ مانا جائے، اور اس کے بعد احکام اسلام کو جب تسلیم کیا ہے تو نماز اس طرح نہ پڑھی جائے کہ نماز کے اندر حسن نہ دکھلائی دے، نماز کے اندر مکمل حسن دکھلائی دینا چاہیے، اعمال حسن سے مزین ہونے چاہیے۔ روزہ آ گیا ہے تو روزہ بھی حسن سے مزین ہونا چاہیے، زکوٰۃ بھی حسن سے مزین ہونی چاہیے۔ ریاکاری کے لیے اگر اعمال کیے جاتے ہیں تو یہ اعمال حسن سے مزین نہیں ہیں، حسن کے نام پر کلنک بن جاتے ہیں۔ مگر خلوص اور للہیت کے ساتھ اگر یہی اعمال سامنے آتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ یہی اعمال اگر سامنے آتے ہیں، ہاتھ پیر کی حرکات و سکنات کے ساتھ، قلب کی رہبری کے ساتھ بھی اگر یہی حرکات و سکنات سامنے آتے ہیں تو یہ احسان کی منزل سے گزرتے ہیں۔ ایسے ہی سجدوں کی قدر ہے خدا کی بارگاہ میں، ایسے ہی ایمان کی قدر ہے خدا کی بارگاہ میں، ایسے ہی احسان کی قدر ہے خدا کی بارگاہ میں، ایسی ہی پاکیزگی کی قدر ہے خدا کی بارگاہ میں۔ ورنہ وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں کہ سر جھکے یا دل جھکا ہی نہیں، وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں کہ سر جھکے یا دل جھکا ہی نہیں۔ وائے ناکامی زاہد کے جبھی پر تیری، داغ سجدہ تو بنا داغ محبت نہ بنا۔ نقش سجود تیری جبھی پر ہوا تو کیا، وہ سجدہ کر کے لوح زمین تک نثارے۔ حضرات گرامی، اس مختصر سی تشریح کے بعد اس لفظ تقوی کے گرد ہم گھومیں گے۔ تقوی کا وہ کون سا عنصر اب تک ہماری نگاہ سے چھپا ہوا ہے، یا اگر ہماری نظریں پڑی بھی ہیں تو وہ مشہور زمانہ نہیں ہو سکا ہے۔ میں اسے قرآن کریم ہی کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہم عشق رسالت پر زور دینے والی امت کیوں ہیں؟ ہم عشق رسالت پر مسلسل مطالبہ کرنے والی ملت کیوں ہیں؟ ہم ہر قدم پر عشق رسالت کے اظہار کے متمنی کیوں ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ادب و احترام یہی ایمان ہے، اور ادب و احترام اگر حسین نہیں ہو رہا ہے، بھونڈا ہو رہا ہے، ادب و احترام کے معیار پہ وہ گردش نہیں کر رہا ہے، زبانی ہو رہا ہے یا لاشعوری ہو رہا ہے، تو نہ زبانی ادب و احترام کو خدا پسند کرتا ہے، نہ لاشعوری ادب و احترام کو خدا پسند کرتا ہے۔ خدا تو شعوری ادب و احترام کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے میرے پروردگار نے اپنے اس محبوب کے لیے خصوصی طور پر وہ اہتمام کیا ہے جس اہتمام کو آج کی دنیا اپنے ادب و احترام کے لیے خصوصی قوانین بنا کر کیا کرتی ہے۔ برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دلربا کے ہاتھ۔ میں آگے بڑھتا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت کا آپ جائزہ لیتے ہیں، دنیا کے جمہوری نظامی حکومت کا آپ جائزہ لیتے ہیں، آخر ان کے یہاں بھی تو کوئی اصول ہے، ان کے یہاں بھی تو کوئی تنظیم ہے، ان کے یہاں بھی تو آداب کی کوئی کیٹیگری ہے، ان کے یہاں بھی تو اسٹیٹس کا مطالبہ ہے، اور اسی اسٹیٹس کے چینل سے چل کر ان شخصیات کو آپ سلوٹ کرتے ہیں، ان شخصیات کو آپ سلام کرتے ہیں۔ مگر ادب و احترام کے جتنے پیمانے ہیں وہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ انسان نے اپنا ادب کروانے کے لیے، اپنی تعظیم کروانے کے لیے، اپنا رسپیکٹ کروانے کے لیے خود اپنا نظام بنایا ہے، خود اپنا قانون بنایا ہے، حد ادب کا خود اپنا منصوبہ بنایا ہے، اور اسی منصوبے کے تحت آپ سنتے ہیں کہ جب بادشاہ آتے تھے لوگ دو رویہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ایک منادی آواز دیتا تھا، ہوشیار، خبردار، ذل الہی تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے بعد ذل الہی کا جس طرح رسپیکٹ ہوتا تھا
آپ تاریخوں میں پڑھتے ہیں، اور آج کے دور میں بھی جو نقلی ذل الہی ہیں ان فرضی ذل الہیوں کا بھی جس طرح سے حسن ظن کے ساتھ اسٹیٹس قائم کیا جاتا ہے، ادب و احترام کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، ہر پڑھا لکھا آدمی، ہر عام آدمی اس سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ادب و احترام کا نظام کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ادب و احترام کا مطالبہ کوئی بیکار مطالبہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے زمین بنائی، آسمان کا لاجورد شامیانہ بنایا۔ میں جلدی اس لیے بول رہا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کے حسن سماعت کے حوالے کر دوں۔ رب العالمین نے جب سب کچھ بنایا تو پتہ چلا بعد میں کہ یہ سب کچھ ایک کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ پتہ چلا کہ ایک کے لیے بنایا گیا تھا، اور ایک نے ایک کو ایک ہی بنایا تھا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، امام اہل سنت فرما رہے ہیں۔ بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر قسیم جام رسالت فرما رہا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ نفخت و فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، اسے ایک نے ایک بنایا۔ انبیاء کرام میں ہم تفریق نہیں کرتے، نفس نبوت میں ہم فرق نہیں کرتے، نفس رسالت میں ہم ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا نہیں کہتے، مگر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات کے پس منظر میں جب ہم اپنے آقا کی ذات دیکھتے ہیں، جب قرآن کے درپن میں ہم رخ مصطفیٰ کی سعادت حاصل کرتے ہیں دیکھنے کی، تو بڑی عجیب و غریب پوزیشن میں ہمارے آقا نظر آتے ہیں۔ سارے نبیوں کا حسن ماہ تمام کی طرح جلوگر، سارے نبیوں کے کردار ماہ تمام کی طرح چمکدار، مگر میرے مصطفیٰ